اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 8۔ نرگس نے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا عزت کو کہ وہ رتابہ کے ساتھ کم از کم ان سب کے سامنے برے سلوک سے نہ پیش آئے۔ عزت، یہ لازمی تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں، بلکہ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کی خطاؤں پر ہم انہیں سزا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ بھی میری جان ضروری نہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، یا کسی کو اپنی نفرت کی آگ میں اتنا نہ جلائیں کہ ہمارے اپنے اندر انسانیت جل کر راکھ ہو جائے۔ بیٹا، غلطی انسان کی فطرت ہے۔ آدم کی غفلت دراصل اللہ عز و جل کی مصلحت تھی، تاکہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ غلطی فطرت ہے، توبہ قدرت ہے اور معافی رحمت ہے۔ جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہم انسان کیا چیز ہیں؟ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ امی، جن گھڑوں میں لوگ گرتے ہیں نا، وہ ان کے اپنے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کے لیے گڑھے نہیں کھودتا، ہر انسان کے آگے اس کا اپنا کیا آتا ہے۔ اچھا، تو پھر تم نے ایسا کیا غلط کیا تھا جو تمہیں رتابہ ملی؟ کیا وہ بھی تمہاری ہی کسی گناہ کی سزا ہے؟ نرگس کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ امی، اگر وہ میرے کسی گناہ کی سزا ہوتی تو میں بھگت لیتا، لیکن نہ کردہ گناہوں کی سزا کٹتی نہیں، کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ عزت کے لہجے سے اٹھتا درد نرگس کے دل میں اترا۔ امی، نمل میری شریک دودھ بہن ہے، چلو مان لیا کہ نمل کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جاذب سے بھی تو آپ رتابہ کی شادی کر سکتی تھی۔ لیکن نہیں کی آپ نے، کیونکہ آپ کو جاذب مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ نرگس اس کی شکایت کرتی آنکھوں میں جھانکی۔ بیٹا، اول تو میں کون ہوتی ہوں کسی کے جوڑے بنانے والی؟ یہ کام تو میرے رب کے ہیں، جو آسمانوں پر فیصلہ کیے بیٹھا ہے کہ کس نے کس کے نکاح میں رہنا ہے۔ رہی بات عزیز ہونے کی، تو ہاں، جاذب میری جان ہے، لیکن تم… نرگس رکی، پھر سانس کھینچ کر بولی، تم میرا مان ہو، میرا ایمان ہو، اس لیے تمہیں چنا میں نے رتابہ کے لیے۔ عزت کو نرگس کی آخری بات نے لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی شکایت نہیں کی نرگس سے ان کے فیصلے کی، لیکن رتابہ کو اس نے کسی طور قبول نہ کیا۔ رتابہ نمل کے ملنے پر بہت خوش تھی، لیکن عزت کی نفرت کی آگ اکثر اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی محسوس ہوتی۔ نمل اور رتابہ ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تم نے نام کیوں بدلا اپنا؟ اس نام کے ساتھ ہمیشہ میری بدبختی ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس لیے بدل لیا۔ لیکن نام بدل کر بھی میں اپنی بدبختی نہیں بدل سکی۔ لیکن تم لاہور اور یہ پارلر تک کیسے پہنچی؟ اور زیان عزت کا بیٹا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ بختی نرگس کے روکنے پر اسے سچائی سے آگاہ نہ کر سکی۔ گوپال چاچا نے میری شادی کی تھی اپنے کسی دوست کے بیٹے عفان کے ساتھ۔ اس کے گھر والوں نے بھی قبول نہ کیا مجھے دیوی آنٹی کی طرح۔ طلاق دے کر وہ مجھے یہاں لاہور چھوڑ کر چلا گیا۔ جہاں مجھے زارا آپی ملی، انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بس پھر وہاں سے قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ نمل اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ رتابہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ مجھے جنت اماں نے بتایا تھا کہ تم وہاں سے بھاگی ہو کسی کے ساتھ۔ نمل کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ رتابہ اپنے قدموں میں کسی کا سایہ دیکھ کر فوراً اٹھی۔ سامنے عزت تھا جو حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رتابہ نے بمشکل حلق سے تھوک نگلا۔ وہ ان دونوں پر ایک نگاہ ڈال کر خاموشی سے اندر چل دیا۔ ان دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ نمل کچن میں برتن دھو رہی تھی جب جاذب نے اسے اکیلے دیکھ کر باہوں میں گھیرا۔ وہ دونوں آپس میں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے عزت نے ان کا پیار دیکھا تو ایک عجب سی ٹیس اس کے دل میں اٹھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ امی، آپ کا مان، آپ کا ایمان تھا میں۔ اپنی جان بچا لی آپ نے اور اپنے ایمان کو بے ایمانوں کے حوالے کر دیا۔ بہت ڈسٹرب تھا وہ۔ رتابہ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رتابہ کمرے میں آئے گی۔ رتابہ کی اس خوف سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے جاتی عزت کے سامنے، کیونکہ وہ نمل کی بات سن چکا تھا۔ نرگس نے زیان کو سلا لیا تھا اپنے پاس۔
اس کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں تھا، مجبوراً اسے کمرے میں جانا پڑا۔ عزت جاگا ہوا تھا، اسے جاگتا دیکھ کر رتابہ سہمی سہمی نیچے بستر لگانے لگی اپنا۔ عزت اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور کتنا جھوٹ بولو گی سب کے ساتھ؟ کون سا جھوٹ؟ مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا تم پر کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو۔ رتابہ نے نظریں جھکا لی۔ جھوٹ سنا آپ نے؟ ہاں، جھوٹ ہی تو سن رہے ہیں ہم سب اب تک تمہارے منہ سے، کیونکہ سچ بولنے کی ہمت تم میں ہے ہی نہیں۔ وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر بولا، کتنا مکروہ چہرہ چھپا ہے نا تمہارے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے۔ چھوڑے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ عزت نے مزید زور سے اسے جکڑا۔ دل چاہتا ہے جان سے مار دوں میں تمہیں۔ ہاں تو مار دیں ایک ہی بار، اس بار بار کے مرنے سے تو بہتر ہے نا۔ عزت نے جھٹکا دے کر اسے چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری۔ تمہارے جیسے گند میں ہاتھ ڈال کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا۔ عزت کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ اگر ایک بھی آنسو یہاں بہایا نہ تم نے تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رتابہ نے اس کے خوف سے سارے آنسو حلق میں اتارے جو اس کا حلق چیر کر اترے، اور اس کے دل میں گھٹی گھٹی سانسوں کی طرح گھٹ گھٹ کر بیان کرنے لگے کہ ریزہ ریزہ دن گزرتا ہے، دھجی دھجی رات ملتی ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنی ہی اوقات ملتی ہے۔ وہ اپنی بیان کرتی دل کی آوازوں پر خود کو تھپ تھپانے لگی۔ عزت کو ہمدانی نے آفس میں بلوایا۔ عزت بیٹا، تمہاری پرفارمنس پر، تمہاری ایمانداری پر تو پہلے دن سے ہی میں ایمان لے آیا تھا۔ اب ایک اور بڑی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ کراچی والی فیکٹری میں اسٹار گروپ آف کمپنی ہمارے ساتھ اپنا بزنس مرج کرنا چاہ رہی ہے، اور اتنے نازک معاملات میں کسی اور کے ہینڈ اوور نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اسٹار گروپ آف کمپنیز کی گڈ ول بہت اچھی ہے بزنس میں۔ ہمدانی صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تم لکی مین ہو میرے، تمہارے حوالے کرتا ہوں کراچی کی فیکٹری۔ میں کل ہی بورڈ میٹنگ کرتا ہوں، تم چیئرمین کی سیٹ سنبھالو پھر، اور اسی مہینے میرے دونوں بچے علی اور مایا بھی تمہیں جوائن کر لیں گے۔ اوکے سر۔ عزت ان سے ہاتھ ملا کر اٹھا۔ جلدی سے بوریا بستر باندھو، پھر کراچی کی تیاری کرو، میں وہاں گھر ارینج کروا دوں گا۔ کلفٹن سائٹ ٹھیک رہے گا نا؟ کرنگی انڈسٹریل ایریا قریب ہے وہاں سے۔ جیسے آپ بہتر سمجھے سر۔ اوکے بیٹا، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ سر۔ عزت نے کراچی جانا تھا۔ ایک بار پھر نرگس کے ساتھ اس کی بحث چھڑ گئی۔ وہ کسی صورت رتابہ کو ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ رتابہ نمل کی کھوجتی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اور جاذب سے بھی کتراتی تھی، کیونکہ جاذب کا پہلا روپ وہ بھلائے نہیں بھولتی تھی جس نے گن پوائنٹ پر نمل کو رکھا تھا، اور آج وہ اسی کی جان تھی۔ نرگس سے اچھی خاصی بحث کر کے وہ تنتناتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ رتابہ اس کی پیکنگ کر چکی تھی۔ دوسرا اٹیچی دیکھ کر بولا، یہ کس لیے؟ یہ میرا ہے۔ کس خوشی میں تم نے اپنا سامان پیک کیا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ کیا دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ عزت کے قدموں میں جا بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، چھوڑو میرے پاؤں۔ عزت، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں پڑی رہوں گی کسی کونے میں، ماسی کی حیثیت سے رہ لوں گی، آپ کے سامنے تک نہیں آؤں گی۔ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، پلیز۔ عزت بیڈ پر بیٹھا۔ کیوں؟ یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نہیں بتا سکتی، بس آپ ساتھ لے جائیں مجھے۔ پہلی بار اس نے عزت سے کوئی ڈیمانڈ کی تھی، وہ بھی قدموں میں پڑ کر۔ سامنا نہیں کر سکتی نمل کا کہ وہ تمہاری سچائی جانتی ہے، یا اس جھوٹ سے چھٹکارا چاہتی ہو جو تم نے امی سے بولا تھا؟ وہ اس کے پیروں میں سر رکھ کر بولی، دونوں سے، اپنے جھوٹ سے بھی اور سچ سے بھی۔ اس کے آنسو عزت کے پیروں پر گرے۔ اس نے پیر پیچھے کھینچے۔ نرگس ویسے بھی جانے نہ دیتی اس کو۔ اگر وہ اکیلا جاتا تو نرگس اسے ساتھ لیے کراچی پہنچ جاتی، اور اب اس کی منت سماجت دیکھ کر عزت راضی ہو گیا۔ رتابہ، بات سنو۔ ہاں بولو۔ عزت نے تمہیں بیوی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا نا؟ رتابہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نمل، میرے جیسے لوگوں کو معاشرہ انسان ہی نہیں مانتا، تم قبول کرنے کی بات کرتی ہو؟ کیا مطلب؟ تم اسی طرح عزت کے ساتھ کانٹو کی سیج پر زندگی گزار دو گی؟
وہ گھاس پر بیٹھی آری ترچھی لکیریں زمین پر لگانے لگی۔ نمل، میری جیسی لڑکی کے لیے سیج سج گئی یہی کافی ہے، ضروری تو نہیں کہ سیج پھولوں کی ہی ہوتی۔ اور یار، پھولوں کی مہک تو چند لمحات کی ہوتی ہے، وفا تو کانٹوں میں ہوتی ہے، جو داغدار دامن کو بھی پاس سے گزرنے پر تھام لیتے ہیں اور اکثر چبھنے پر بھی تادیر اپنا اثر جسم میں اتارتے رہتے ہیں۔ نمل رتابہ کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ کہاں سے لائی ہو اتنی برداشت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ؟ یار، میرے جیسے لاوارث لوگ ناسور کی طرح ہوتے ہیں، ناقابل برداشت، لیکن ہمیں جینے کے لیے سب برداشت کرنا پڑتا ہے، ڈھیٹ بن کر جینا پڑتا ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ اگر پیدائش میں حرام کی جنی ہوں، زندگی بھی حرام گزرے تو کیا موت کو بھی خود پر حرام کر لوں؟ ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل ڈوب سا جاتا ہے۔ رتابہ مسکرائی۔ تو مت کیا کرو نا ایسے سوال مجھ سے، جانتی ہو میرے پاس تلخیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نرگس بھی شامل ہوئی ان کے ساتھ۔ رتابہ بیٹا، اداس مت ہوا کرو، اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ دعا کرتی ہو تو اس یقین کے ساتھ کیا کرو کہ وہ قبول کرے گا، دیر سے ہی صحیح، لیکن دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ سر جھکائے بولی، امی، میں تو خود دنیا کے لیے ردی ہوں، دعا بھی رد ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میری بچی، نہ، ایسا نہیں کہتے۔ کبھی زندگی بھر کی ریاضت رائے گاہ جاتی ہے اور کبھی لمحے صدیوں کو جنم دے دیا کرتے ہیں، کبھی سمندر کی موجیں ساحل سے زمین کو چھین کر لے جاتی ہیں اور کبھی مچھلی پیغمبر کو ساحل پر زندہ اگل دیتی ہے۔ بعض اوقات اہل علم کی ہزاریں دلیلیں پتھر دور کے انسانوں کو غاروں سے نہیں نکال سکتی، اور کبھی کسی فقیر کی ایک صدا افکار کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے بھی اپنے ہی رنگ اور اپنے ہی معاملات ہیں، وہ پہلے ظرف عطا کرتا ہے، پھر سوچ عطا کرتا ہے۔ شاید اسی لیے جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں۔ شاید سوال شور اور ہنگامہ ہے اور خاموشی اس کا جواب۔ کچھ لوگ عمر بھر مرے ہوئے پھرتے ہیں اور کچھ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں۔ کئی بادشاہوں نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، مگر آج تک کسی فقیر نے بادشاہی قبول نہیں کی۔ میرا مالک بھی کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پہلے دعا قبول کرتا ہے اور پھر توفیق دعا دیتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ کن کی غلام گردشوں میں محو رقصاں ہے۔ میری جان، تمہارا گھر سے نکلنا، پھر یہاں تک پہنچنا، پھر عزت سے نکاح ہونا، یہ سب معاملات طے تھے پہلے سے ہی۔ میں تو بس ایک مہرہ ہوں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والی۔ کیا پتا تمہارا ملن بھی کسی اپنے سے اسی طرح لکھا ہو۔ نمل اور رتابہ یک ٹک ماں کو دیکھنے لگی۔ نماز پڑھو، اللہ کی عطا پر راضی رہو، تاکہ کل کو وہ تمہاری رضا پر بھی راضی ہو جائے۔ نرگس نے رتابہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی کل کی زندگی کو سوچو، کہاں تھی کل تم اور آج کہاں ہو؟ کبھی سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ؟ رتابہ نے نام سر ہلایا۔ تو میری جان، اب فیصلہ کرو، زندگی تمہاری کل کی طرح حرام ہے؟ اس نے پھر نام سر ہلایا۔ اللہ نے اگر میرا گھر چنا تم جیسی معصوم بچی کے لیے تو اس میں اس کی کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن امید اچھی رکھ سکتے ہیں نا۔ بدگمانی کے وسوسے پالو گی تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ رو پڑی۔ ان کے جانے کا وقت قریب تھا۔ جاذب نے سارا سامان ان کی گاڑی میں رکھا۔ رتابہ سب سے ملی، پھر زیان کو گود میں لے کر خوب پیار کرنے لگی۔ عزت کمرے سے باہر آیا۔ نرگس اس سے پیار سے ملی۔ میرے بچے، تیرا بخت تیرے ساتھ بھیج رہی ہوں، بدبخت نہ سمجھ اسے۔ اسی کے بخت کی بدولت آج جاذب، میری بیٹی، میرا شوہر، سب میرے ساتھ ہیں۔ اس بخت کو تو بھی اپنی خوش بختی بنا لے، سہل کر لے اپنی زندگی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، پھر سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھا اور ان کو اللہ حافظ کرتا کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جاتے ساتھ رتابہ نے اکیلے ہی پورا گھر سنبھال لیا، لیکن اتنے بڑے گھر میں رتابہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ڈرتی بہت تھی کہ گھر کافی بڑا تھا۔ عزت بھی اس کی وجہ سے فکر مند تھا۔ رتابہ کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے الٹیاں لگ گئی تھی اچانک۔ عزت گھر میں ہی تھا۔ اس کی ابکائیوں کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل پر بوجھ سا تھا صبح سے، تو وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ کیا کھایا تھا دن میں؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے اپنے شہر میں آئی ہو جہاں دل لگایا تھا،
پرانی یادیں ستا رہی ہوں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسد ہنسا۔ تم سارے جہان سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ میں نے آپ سے سچ کب بولا ہے؟ اگر اتنی نا اعتباری ہے تو نہ لاتے یہاں۔ میں نہیں لایا تمہیں، زبردستی آئی ہو میرے ساتھ، میرے پاؤں پڑ کے۔ اور اعتبار میں تم پر تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو اعتماد میں لینا ضروری بھی نہیں سمجھا کبھی۔ وہ پھر سے واش روم کی طرف بھاگی، وامٹ کر کے باہر آئی۔ چلو ہاسپٹل۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ ٹیبلٹس لا دیں، میں کھا لوں گی۔ ایسے کیسے لا دوں بغیر چیک اپ کے؟ کیوں، اب وامٹنگ کے لیے بھی چیک اپ ہوگا میرا؟ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تم ہاسپٹل جانے سے اتنی ڈرتی کیوں ہو؟ مجھے انجیکشن لگوانے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں جاتی۔ اور چھوٹی چھوٹی تکلیف پر کیا جانا چیک اپ کے لیے؟ کہیں کوئی نیا گل تو نہیں کھلا بیٹھی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ عزت کو دیکھنے لگی۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھنا نہیں چاہتی ہو، لیکن میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اگر اس گھر سے ایک قدم بھی تم نے باہر نکالا یا پھر ذرا سی بھی کوئی غلط حرکت کی تو زندہ گاڑ دوں گا تمہیں۔ اور اتنا بچہ نہیں ہوں میں، سب سمجھتا ہوں کہ تم یہاں اس شہر میں کیوں آئی ہو، اور اس گمان میں مت رہنا کہ اب کی بار تمہارے کسی گناہ کو قبول کر لوں گا میں۔ وہ عزت کی باتیں سن کر اپنی تکلیف بھول گئی۔ اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی سمجھتا ہوں تمہیں۔ بس عزت، اتنی تذلیل مت کرے میری۔ ابھی تو میں نے کی ہی کہاں ہے تمہاری تذلیل۔ کاش میں تم جیسے غلاظت کے ڈھیر کو نکال پھینکتا اپنی زندگی سے۔ رتابہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں غلاظت کا ڈھیر ہوں آپ کے لیے؟ ہاں، وہ ڈھیر ہو غلاظت کا جس کی بدبو سے میں چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ عزت کو بے حد غصہ تھا اس کی حقیقت نمل کی زبان سے سن کر، دوسرا اس کے جھوٹ پر، تیسرا نرگس کے اس کے ساتھ نکاح پر، اور نمل کی جاذب کے ساتھ پیار بھری خوشحال زندگی دیکھ کر اس کے من میں ضد اور نفرت مزید بڑھ گئی تھی رتابہ کے لیے۔ لندن جا کر وہ اس سے اتنا بدظن نہیں تھا جتنا وہ یہاں آ کر ہوا تھا۔ بہت زہر تھا اس کے اندر رتابہ کے لیے جو وہ اگل رہا تھا۔ آج رتابہ کی بھی برداشت جواب دے گئی۔ وہ عزت کے تانے نہ سہ سکی تو غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ میں تھک گئی ہوں بہت، آپ کے تانے، آپ کے الزامات سن سن کر۔ کبھی آپ مجھ پر عاشقی کا تانا کستے ہیں، کبھی میری طبیعت کی خرابی سے لگتا ہے کہ میں یہاں کراچی کسی کے ساتھ اپنے پرانے قصے دہرانے اور نئے گل کھلانے آئی ہوں۔ رتابہ کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اور بدبودار کردار کی مالک ہوں میں، آپ کے لیے گندگی کا ڈھیر ہوں میں۔ چھٹکارا آپ کر نہیں سکتے، میں ہی جان چھوڑ دیتی ہوں آپ کی۔ ویسے بھی میرے جینے کا مقصد سوائے ذلت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی، گیلری میں پڑے جنریٹر کے ساتھ سے پیٹرول اٹھایا اور کچن میں جا کر خود کو لاک کر لیا۔ عزت بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ کھولو دروازہ، کیا کر رہی ہو؟ اس نے پیٹرول اپنے اوپر چھڑکا اور پاگلوں کی طرح ماچس ڈھونڈنے لگی۔ عزت کو پیٹرول کی بدبو باہر تک آئی۔ اس نے دھکے سے دروازے کا لاک توڑا۔ ماچس کی تیلی رتابہ کے ہاتھ میں تھی۔ ماچس کی تیلی کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی جلائی اس نے، عزت نے وہ جلتی ہوئی تیلی اپنی مٹھی میں لے لی، پھر اسی ہاتھ سے رتابہ کو تھپڑوں سے مارا اور گھسیٹ کر باہر لایا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے بازوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ عزت کی چماٹوں سے اس کے منہ سے خون چھوٹ گیا۔ کچرا کہا تھا نا تم نے، تو وہی کچرا جلا رہی تھی تاکہ تمہیں بدبو نہ آئے اور اپنے کردار کی طرح موتر اور پاک رہو تم۔ جانتی ہو خودکشی حرام ہے۔ ہاں تو میں کون سا حلالی ہوں؟ حرام چیز ہوں نا، تو حرام ہی مروں گی۔ عزت نے غصے سے آنکھیں میچ لی، پھر وہ اسے اندر کمرے میں لے کر آیا۔ چھوڑو مجھے، مرنے دو، میں اب نہیں جی سکتی ایسی زندگی، اور مرنے بھی نہیں دوں گا اس طرح تمہیں میں۔ عزت اسے اٹھا کر واش روم میں لایا اور اس پر شاور کھولا۔ نہاؤ جلدی سے اور اتارو یہ کپڑے۔ وہ روتے روتے خود کو رگڑتی اسی شاور تلے بیٹھ گئی۔ کافی دیر خود کو ایسے رگڑتی رہی جیسے کوئی نوچ نوچ کر اپنی کھال اتار رہا ہو۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی، رونے کی، سسکنے کی۔ کیسے کروں صاف یہ گندگی خود سے؟ کیسے؟ مرد تو ایک غسل لے کر پاک ہو جاتا ہے،
اور عورت ساری زندگی خود کو پاکیزہ ثابت کرنے میں گزار دیتی ہے، پھر بھی صاف نہیں رہ پاتی۔ ایک بار وہ گر جائے کیچڑ میں تو اس کے دھبے ساری زندگی خود سے نہیں مٹا سکتی۔ اس کی دل سوز چیخیں عزت سے سنی نہ گئی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا پریشانی سے۔ کیا کروں میں؟ اگر اس نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو کیسے بچاؤں گا اسے؟ عزت بہت پریشان ہو گیا تھا اس کے اس قدم سے۔ کمرے میں وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر عزت کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی، وہ واش روم سے باہر نہ آئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بھی یکدم رک گئی تھی۔ وہ واش روم میں داخل ہوا۔ وہ فرش پر بیٹھی کھلے شاور تلے تھکے ہارے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں پانی کے شور تلے دب گئی تھی۔ تم نہا کر باہر آؤ گی یا یہ کام بھی میں خود کروں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو عزت کا دل دہل کر رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے۔ عزت بہت ڈرا ہوا تھا اس کی خود کو آگ لگانے والی حرکت سے۔ وہ 2 دن آفس بھی نہ گیا۔ رتابہ کی مسلسل نگرانی کرتا رہا کہ وہ جذبات میں آ کر پھر سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ طبیعت بھی اس کی کافی خراب تھی۔ کولیگز کو فون کر کے اس نے فوری طور پر میڈ رکھی جو صبح سے عزت کی واپسی تک رتابہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ رتابہ کافی بہتر ہو چکی تھی لیکن عزت اب تک اس کی خودکشی کا منظر نہیں بھولا تھا۔ بانو نام تھا میڈ کا، بہت سمجھدار اور اچھی خاتون تھی وہ۔ عزت کچھ ریلیکس ہو گیا تھا بانو کی وجہ سے۔ رتابہ کا بھی دل لگ گیا تھا بانو کے ساتھ۔ بانو اکثر اپنی 2 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے آتی۔ وہ دن رتابہ کا بہت اچھا گزرتا تھا جس دن بانو کی بیٹیاں آتی۔ عزت نے بھی اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس کام کی بات کرتا اور اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رتابہ اتنے بڑے گھر میں اس کی موجودگی میں بھی رات کیسے گزارتی ہے۔ تنہا کمرے میں بڑی بڑی دیواریں رات کے اندھیرے میں اسے دیو کی طرح لگتی تھی۔ وہ رات کو لائٹ جلا کر قرآن پاک اپنے سرہانے رکھ کر سوتی تھی، لیکن سوتی بھی اس طرح کہ پنکھے کی ہوا سے بھی ڈر کر اٹھ جاتی۔ کتنی راتیں وہ جاگے سوئے گزارتی تھی عزت کو معلوم نہیں تھا۔ نرم ملائم بستر سے بھی اکثر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی ڈری سہمی سانسیں صبح بانو کو دیکھ کر بحال ہوتی تھی۔ ایک دن رتابہ فون پر باتوں میں مگن تھی نمل کے ساتھ۔ آج بانو نہیں آئی تھی۔ نمل رتابہ کو زیان کی شرارتیں سنا سنا کر ہنسا رہی تھی۔ رتابہ کا دل اداس ہو گیا کہ وہ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ عزت 1 منٹ بھی زیان کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ نمل اور نرگس کی وجہ سے بے فکر تھی، کیونکہ رتابہ سے زیادہ وہ دونوں زیان کو چاہتی تھی۔ نرگس کا تو دن ہی زیان کو دیکھ کر شروع ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ زیان کی بات پر مسکرا رہی تھی کہ باہر بیل بجی اور مسلسل بجتی رہی۔ رتابہ فون کاٹ کر باہر آئی۔ کون ہے؟ میں ہوں، بانو۔ جلدی دروازہ کھولیں۔ شام ہونے کو تھی۔ رتابہ نے دروازہ کھولا تو وہ زرد چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بانو سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ رتابہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے بانو خالہ؟ بولے جلدی سے، کیا ہوا ہے؟ بانو کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے، پاؤں میں اس کے جوتے بھی نہیں تھے۔ رتابہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ بانو خالہ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بانو اٹکتی سانسوں میں بولی، بی بی جلدی چلو میرے ساتھ، میری مدد کرو۔ کہاں چلوں؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر بولی، بی بی جی میری بیٹی سعدیہ کو لوٹ لیا ظالموں نے۔ خبر تھی یہ دھماکہ کہ رتابہ کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ کس نے لوٹ لیا سعدیہ کو؟ بانو خالہ بتائیں تو صحیح کچھ۔ میری سعدیہ کی عزت لوٹ لی ہے بغیرتوں نے۔ بی بی جی ابھی پولیس والے نہیں چھوڑ رہے، میری تو بچی ہوش میں بھی نہیں آئی۔ بی بی جی عزت صاحب کو فون کریں، میری مدد کریں۔ بانو کی بات سن کر رتابہ کے جسم سے سانس ہی نکل گیا۔ وہ بانو کے ساتھ زمین پر گری۔ بانو نے ہاتھ جوڑے، بی بی جی جلدی سے عزت صاحب کو بلائیں۔ رتابہ اٹھتے ہوش کے ساتھ اندر گئی اور عزت کو بتایا کہ سعدیہ کا ریپ ہوا ہے اور وہ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہے، آپ جلدی پہنچے وہاں۔ پھر وہ چادر پہن کر بانو کے ساتھ رکشے میں ہاسپٹل پہنچی۔ 14 سالہ معصوم سی سعدیہ خون سے لت پت بستر پر پڑی تھی۔ رتابہ کے قدم وہیں رک گئے سعدیہ کو دیکھ کر۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلانے لگی، امی امی بچاؤ مجھے، کیا کر رہے ہیں انکل میرے ساتھ؟
چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے امی۔ سعدیہ کی چیخیں پوری ایمرجنسی میں گونج رہی تھی۔ اس کے اچھلنے سے خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے اسے انجیکشن دیا۔ ابھی اس کی چیخیں بند ہوئی ہی نہیں تھی کہ رتابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ سعدیہ جیسا دورہ اس پر بھی پڑا۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کی چیخ پر سبھی لوگ ڈر گئے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ سعدیہ کے ساتھ ہوتی زیادتی کا ایک ایک پل اسے اپنی آنکھوں کے پردوں پر دکھائی دینے لگا۔ عزت بھی پہنچ چکا تھا ہاسپٹل۔ رتابہ کو ایک فیمیل ڈاکٹر نے پکڑا۔ کیا ہوا میڈم آپ کو؟ اس کی حالت سے ایسے لگ رہا تھا جیسے سعدیہ کے ساتھ وہ خود بھی دوبارہ لٹی ہے۔ نہیں سعدیہ۔ وہ ڈاکٹر کو دھکا دے کر اس کی طرف بڑھی۔ نرسوں نے اسے روکا، وہ روکے نہیں رک رہی تھی۔ عزت ایمرجنسی میں آیا تو اس نے رتابہ کو بھاگ کر سنبھالا۔ عزت، سعدیہ، وہ کچھ نہیں ہوگا اسے، تم رونا بند کرو۔ عزت اسے اپنے ساتھ لگائے باہر آیا، پھر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونجے۔ بس چپ۔ بڑی مشکل سے اس نے اسے بہلا کر گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ عزت کے ساتھ وہاں کے ڈی ایس پی آفیسر تھے۔ عزت نے ان کو بانو سے ملوایا، پھر بانو کو تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سعدیہ کا مجرم بچ نہیں سکے گا۔ بانو دوپٹہ منہ میں دیے رو کر بولی، عزت صاحب، سعدیہ کا مجرم نہیں، سعدیہ کے مجرم۔ 3 درندوں نے میری بچی کو نوچ کھایا، پھر اذیت کے لیے آدمرا چھوڑ گئے۔ عزت کی زمین ہل کر رہ گئی۔ اس 14 سالہ بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی، وہ بھی اسی کے اپنے گھر میں۔ عزت پولیس آفیسر کے ساتھ اندر گیا تو نیلو نیل زخمی چہرہ اور بستر کی خون سے لال ہوتی چادر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سعدیہ کے مجرموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ گھر آ کر وہ کار سے باہر نکلا۔ رتابہ بیٹھی رہی گاڑی میں۔ باہر آؤ، اندر نہیں جانا تم نے؟ اس نے ناں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ عزت نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ آؤ، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر کیسا ڈر؟ وہ عزت کا ہاتھ تھام کر باہر آئی۔ گلی میں گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ عزت سے جا چپکی۔ کیا ہوا ہے یار، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا نا؟ چلو اندر۔ دونوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ عزت پہلے تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی کے ساتھ خود کو بہلانے لگا، پھر اپنے کمرے میں گیا تو رتابہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ پلٹا۔ کیا ہوا ہے؟ رتابہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے کپ کپاتی آواز میں بولا۔ عزت، مجھے اکیلے نہیں سونا، بہت ڈر لگتا ہے مجھے، پلیز اپنے کمرے میں سونے دیں۔ اس کی حالت عزت کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولا، آ جاؤ۔ وہ بیڈ کے پاس تکیہ لیے لیٹی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سعدیہ کا درد اس کے انگ انگ سے اٹھ رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی، بار بار ادھر سے ادھر کروٹ بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کبھی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگتی۔ عزت اسے نوٹ کرتے کرتے سو گیا۔ رتابہ گمسم سی صبح کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ عزت اس کے پیچھے آیا۔ چلو گی ساتھ؟ بانو خالہ کے گھر جانا ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے اس کے ساتھ گئی۔ بانو کے گھر کے باہر ٹینٹ لگا دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ جاؤ اندر جاؤ۔ عزت نے اسے اندر بھیجا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو سامنے ہی سعدیہ کا زخموں بھرا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ بانو کی چھوٹی بیٹی نادیہ رتابہ سے جا لپٹی۔ باجی دیکھو نا کیا ہو گیا ہے سعدیہ کو، یہ 2 دن سے بول نہیں رہی، ناراض تھی ہم سب سے، راضی ہی نہیں ہو رہی، ہم منا کر تھک گئے ہیں۔ رتابہ کو سعدیہ کے چہرے میں اپنا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس کی لاش پر گرے ایسے روئی جیسے وہ بانو کی نہیں اس کی بیٹی تھی۔ سعدیہ کا جنازہ دیکھ کر اس کے دل سے آواز نکلی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس کے جنازے کے ساتھ سب لوگ کھانے کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے رہے کہ کب ان کو سعدیہ کے ماتم کے چاول نصیب ہوں گے۔ پھر کھانے کی دیگیں صاف کر کے وہ سب چلے گئے۔ گھر خالی ہو گیا۔ عزت کو سعدیہ کا باپ اندر لایا گھر کے اور وہ کمرہ دکھایا جہاں اس کی بیٹی کی بوٹی بوٹی شکاری کتوں نے نوچی تھی۔
اور وہ زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس ظالم دنیا سے چل بسی۔ بانو بالکل غم سے نڈال ہوتی عزت کے سامنے آئی۔ عزت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت روئی عزت کا ہاتھ پکڑ کر۔ عزت بھی اپنے آنسو روک نہ سکا۔ وہ روتے روتے بولی، صاحب جی ناراض ہو گئی تھی وہ مجھ سے۔ اس دن پہلی بار وہ مجھ سے الگ سوئی۔ میں نے غصہ بھی کیا تھا اسے۔ وہ ناراض ہو کر اس کمرے میں الگ سوئی۔ بچی تھی، کھڑکی کھلی رہ گئی اس سے۔ وہ درندے کھڑکی کی جالی توڑ کر اندر آئے۔ میری بچی کی آواز میں ایک دیوار سے دوسری دیوار کے پار نہ سن سکی۔ مجھ بدبخت ماں کو دیکھو، بچی میری ذبح ہوتی رہی اپنے ہی گھر میں اور میں غافل نیند سوتی رہی۔ کتنا تڑپی ہوگی میری بچی، ان کو ذرا رحم نہیں آیا، اور تینوں نے مل کر باری باری اسے نوچا۔ اس نے کتنی آوازیں دی ہوں گی مجھے، کتنا تڑپ کر پکارا ہوگا، مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ دبوچ لیا تھا میری بچی کو ان ظالموں نے۔ کاش میں اسے منا لیتی، نہ سونے دیتی اسے خود سے الگ، تو آج وہ اپنی تکلیفوں کے ساتھ منو مٹی تلے نہ ہوتی، میری بچی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی، نہ لوٹتے وہ اس کی عزت کو۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، اسی لیے ساری دنیا سے منہ موڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ بانو کی آواز بند ہو رہی تھی۔ صاحب جی آپ کا گھر بہت بڑا ہے، آپ بھی بی بی جی کو منا لیں، انہیں اکیلا نہ سونے دیا کریں، ان سے اس طرح روٹ کر جدا نہ ہوں۔ روٹنے والے میری بچی کی طرح ہمیشہ کے لیے روٹ گئے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے صاحب جی۔ بانو کی بات سے عزت خوف سے لرز اٹھا۔ صاحب جی منا لو بی بی کو۔ عزت تسلی کے دو لفظ بھی نہ بول سکا۔ ایک عجیب سے خوف نے اس کو آ گھیرا۔ یہ سب سن کر رتابہ کا دماغ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ لوگ اسے روز مارتے، روز وہ اس لٹ جانے کی اذیت سے گزرتی۔ اس کی عزت لوٹنے والے تو چھپ گئے کہیں، لیکن وہ نہ چھپ سکتی اس دنیا سے جہاں اس کا استحصال بار بار ہوتا۔ اچھا ہوا وہ لقمہ اجل بن گئی، لوگوں کے رویوں کا لقمہ نہیں بنی، ورنہ لوگ روز اسے چکھنے آتے، پھر تھوک کر بھی چلے جاتے، لوگ اس کے زخم بھرنے نہ دیتے کبھی بھی۔ اچھا کیا وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر اللہ کی نگہبانی میں محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ بہت اچھا ہوا خالہ، وہ ایک بار میں ہی مر گئی، لے گیا اسے ملک الموت، اور رہ گئی میں۔ رتابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ رتابہ کو لے کر گھر آ گیا۔ سنو رتابہ، عزت نے پھر اسے آواز دی۔ وہ ذہنی طور پر اسے حاضر نہ لگی۔ رتابہ، عزت نے اسے ہاتھ سے پکڑا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ کچھ نہیں، چلو آؤ آرام کر لو تھوڑا۔ عزت، اس نے عزت کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ عزت نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کا سنہری رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف کرب کی صورت میں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہاں سو سکتی ہو، چلو آؤ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ عزت نے اسے سلیپنگ پل دی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ وہ عزت کے قریب فرش پر چادر بچھائے سو گئی۔ عزت کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ رتابہ ایک دم گہری نیند میں چلائی۔ عزت اٹھ گیا۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عزت اس کے پاس بیٹھا۔ رتابہ، اس نے آنکھیں کھولی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ عزت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ رتابہ، میں عزت ہوں، ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ عزت، وہ بھی 3 تھے نا؟ عزت نے اسے پانی پلایا۔ اٹھو، یہاں اوپر بیڈ پر لیٹو۔ اس کی یہ حالت عزت کی سمجھ سے باہر تھی۔ کیوں لیا تھا اس نے اتنا اثر سعدیہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا؟ رتابہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سو گئی، لیکن عزت کی نیند اڑ گئی تھی۔ عزت کے کان میں اس کا جملہ گونجا، وہ بھی 3 تھے۔ کون تھے وہ 3؟ رتابہ کن 3 لوگوں کی بات کر رہی تھی؟ سوچ سوچ کر عزت کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کہیں یہ سچ تو نہیں کہ اس کا بھی ریپ ہوا؟ اور 3 لوگ؟ عزت ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، اس کا دل بند ہونے لگا رتابہ کی بات پر کہ وہ بھی 3 تھے۔ پھر اس نے جھرجھری سی لی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خیال کو جھٹلایا۔ صبح ہونے کو تھی۔ عزت نے آج بھی آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ رتابہ کا پرابلم اس نے اسود سے ڈسکس کیا۔ یار کچھ لوگ اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں، ایسے حادثات ان کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔
کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گی. تم اسے سلیپنگ پلز دیتے رہو، میں نام میسج کر دیتا ہوں، سیٹ ہو جائے گی 2-4 دن میں. رتابہ نماز سے فارغ ہو کر کچن کی طرف جانے لگی. لاہور جانا ہے تم نے؟ کچھ دن کے لیے بھیج دوں؟ اس نے نام میں سر ہلایا. واپس آ جانا کچھ دن میں. نہیں، مجھے نہیں جانا، میں یہاں ٹھیک ہوں. اوکے، امی کو بلوا لوں؟ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا. عزت نے نرگس کو بلوا لیا کراچی. رتابہ نرگس کے آتے ہی خوش ہو گئی تھی کافی. عزت نے کچھ دن میں چوکیدار ارینج کیا اور اس کی فیملی کو بھی رکھ لیا ساتھ سرونٹ کوارٹر میں. نرگس کچھ دن بعد واپس چلی گئی. ہمدانی صاحب کراچی آ رہے تھے اپنی بیٹی مایا کے ساتھ. رتابہ نے پورا گھر صاف کروایا اور پھر ڈنر کی بھی ساری ارینجمنٹ خود کی. ان کے آنے تک ہر چیز ریڈی تھی. مسز ہمدانی اور ہمدانی بہت پیار سے ملے رتابہ کے ساتھ. البتہ مایا کے مزاج ذرا تیکھے تھے. رتابہ نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا. دبلی پتلی دراز قد جینز اور شرٹ میں، گلے میں دوپٹے کے نام پر چھوٹا سا سکارف جو ایک طرف لٹک رہا تھا. شولڈر تک آتے گولڈن سٹریکنگ میں براؤن بال، بے حد گورا رنگ، کھڑی ناک اور اس پر اس کی اکڑ. رتابہ کو وہ بہت عجیب لگی. رابی یعنی کہ میڈ کے ساتھ مل کر اس نے کھانا لگایا. سب نے کھانا بے حد شوق سے کھایا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. رتابہ دیر رات تک رابی کے ساتھ سب کچھ سنبھال کر عزت کے کمرے میں گئی. عزت سو چکا تھا. وہ اپنا بستر نیچے بچھائے سو گئی. عزت کے موبائل کی بیل بجی. وہ موبائل اٹھانے کے لیے جیسے ہی نیند میں کروٹ بدل کر آگے بڑھا تو بیڈ سے نیچے رتابہ پر جا گرا. وہ جیسے ہی بوکھلا کر چلانے لگی تو عزت نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور آدھی چیخ رتابہ کی ہضم ہو گئی. چلاؤ مت، میں ہوں عزت. اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی لائٹ جلائی. لیمپ کی پیلی پیلی روشنی رتابہ کے چہرے پر ایسے پھیلی جیسے صبح کا سورج اندھیرے کی اوٹ سے ابھرتا ہے. عزت پل بھر اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں گھوس گیا. عزت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی. رتابہ نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹایا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی. اٹھے میرے اوپر سے. عزت کو جب احساس ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا. وہ بھی بیٹھی اور دوپٹہ ڈھونڈنے لگی اپنا. عزت بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ میں نے کیا کرنا ہے، گر گیا تھا. اسی طرف میرے اوپر گرنا تھا آپ نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ مہمانوں کی آمد سے یا میری نیند سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے آپ؟ عزت نے اس کی بات پر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا عزت کی گود میں جا گری. اس کے لمبے بال آدھے عزت کے چہرے پر اور آدھے اس کے اپنے چہرے پر بکھر گئے. عزت کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی. عزت چہرہ اس کے قریب کر کے بولا. وہ پیچھے بھی نہ ہٹ سکی. اس کے گرد عزت کی مضبوط بازوؤں کا گھیرا تھا. اگر مجھے کچھ کرنا ہوا نا تو اس کے لیے مجھے مہمانوں کی آمد یا تمہاری نیند کا فائدہ اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں. تمہارے پورے ہوش و حواس میں بھی کر سکتا ہوں سب کچھ تمہارے ساتھ. اس کی قربت سے عزت کے حواس اڑنے لگے. چھوڑے مجھے پلیز. رتابہ اس کی بدلتی آنکھوں کے تیور سے ڈری. عزت کی سانسیں رتابہ کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی. چھوڑے مجھے. عزت نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً اٹھی لیکن پھر واپس جا بیٹھی. اس کے بال عزت کی شرٹ سے الجھ گئے تھے. عزت اس کے بال چھڑانے لگا. رتابہ کی گھنیری پلکیں عزت کو ایک نظر دیکھ کر جھک گئی تھی. عزت کو اس کا پلکیں اٹھا کر جھکانا بہت اچھا لگا تھا. اسے شاعر کی غزل یاد آئی. یہ مست مست بے مثال آنکھیں، نشے سے ہر دم نڈھال آنکھیں، اٹھے تو ہوش و حواس چھینے، گرے تو کر دیں کمال آنکھیں، نہ یوں جلائیں نہ یوں ستائیں، کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں، ہیں جینے کا ایک بہانہ یارو یہ روح پرور جمال آنکھیں، دراز پلکیں غزال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر رکھی ہیں حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کی بندی سنبھال آنکھیں. عزت جان بوجھ کر اس کے بال چھڑانے میں دیر کر رہا تھا. اچانک مایا دروازہ کھول کر اندر آئی تو عزت کی باہوں میں رتابہ کو دیکھ کر فوراً واپس پلٹی. رتابہ اپنے بال کھینچ کر جلدی سے اٹھی. اس کے کچھ بال ٹوٹ کر عزت کی شرٹ کے ساتھ لگے رہ گئے. رتابہ رابی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے لگی.
ازد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ مایا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ ہینڈسم۔ گڈ مارننگ ڈیئر۔ وہ بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھا تو مایا نے جھک کر اس کی شرٹ سے رتابہ کے بال ہٹائے۔ بڑے رومانٹک ہیں جناب۔ ازل خجل سا ہو کر مسکرایا۔ نمل بیڈ پر لیٹے ٹی وی دیکھتے جاذب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی۔ ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں بولو۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جاذب، میں کل ڈاکٹر ہنا کے پاس گئی تھی۔ کیوں؟ ویسے ہی، روٹین چیک اپ کے لیے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ جاذب، مجھے بچے بہت پسند ہیں نا، تم جانتے ہو۔ جاذب اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ وہ منہ بنا کر بولی، کیوں ہنسی کیوں آئی تمہیں؟ یار، مجھے وہ مانگنے والی یاد آ گئی جسے تم نے کہا تھا کہ اس سے شادی کر لو، کبھی بھی تمہارا پیٹ خالی نہیں چھوڑے گا۔ وہ پھر ہنسا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بیچاری بھوک سے خالی پیٹ کی بات کر رہی تھی اور تم… اس کے ہنسنے پر نمل پاس پڑے تکیے سے اسے مارنے لگی۔ اس نے تکیے سمیت نمل کو باہوں میں بھینچ لیا۔ یار، تمہارا وہ جلا کٹا انداز بڑا مزیدار تھا۔ اچھا چھوڑو نا اس بات کو، میری بات سنو۔ ہاں بولو میری جان۔ جاذب کا موڈ چینج ہونے لگا۔ میں نے ویسے ہی ہنا سے بچوں کا پوچھا۔ اس نے میرا کمپلیٹ چیک اپ کیا، ٹیسٹ بھی کروائے، رپورٹس نارمل ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی۔ جاذب بھرپور رومانوی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کھل کر بولو نا، کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی شرارت پر مسکرائی۔ تم جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں۔ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں میں۔ نمل نے اس کی ناک دبائی۔ بس سمجھ جاؤ نا تم۔ وہ شرمائی۔ اف، تمہاری یہ ادا واللہ مار ڈالے گی مجھے۔ زیادہ بنو مت، اور میرے ساتھ کل تم بھی چلو ڈاکٹر ہنا کے پاس۔ کیوں، میرا کیا کام ہے؟ کیا وہ میرا بھی الٹرا ساؤنڈ کریں گی کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا؟ جاذب نے اس کی مذاق اڑائی۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ تنگ مت کرو نا۔ بس مجھے نہیں پتا، تم کل چلو گے میرے ساتھ؟ اتنی جلدی ہے تمہیں بچوں کی؟ یار، ابھی تو میں خود بچہ ہوں۔ نمل کو ہنسی آ گئی۔ بڑے ہو جائیں اب آپ، اور شرافت سے میرے ساتھ چلے۔ ہیں؟ جاذب نے آنکھیں پھیلائی۔ تو کیا اب تک میں بدماش بن کر تمہارے ساتھ چل رہا تھا؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ جاذب کو ناراض ہوتا دیکھ کر فوراً بولی۔ تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف کہو۔ وہ اس کی ڈٹائی دیکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے بولی، مجھے بچے چاہیے۔ جاذب نے ابرو اچکائے۔ یار، ایک وقت میں بچے تو نہیں، ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے۔ وہ جھٹ سے بولی، کیوں، جڑوا بھی تو ہوتے ہیں نا؟ جاذب زور سے ہنسا۔ مطلب تم نے پورا پیٹ بھرنا ہے؟ نمل نے سائڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اسے مارا، جسے وہ فوراً کیچ کر کے بولا، یار ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو، اور زیان بھی تو ہے نا، وہ بھی ہمارے ہی بچوں کی طرح ہے۔ ہاں ہے تو، لیکن… آگے وہ جاذب کی آنکھیں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ لیکن تمہیں جلد از جلد اماں بننا ہے اپنے بچوں کی۔ اوکے، چلا جاؤں گا کل تمہارے ساتھ، بس خوش؟ نمل خوش ہو گئی۔ ہنا ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے دونوں کے، جو جاذب کو نمل کی زبردستی پر کروانے پڑے۔ 2 دن بعد وہ جاب سے آتے ہوئے رپورٹس کلیکٹ کرنے گیا تو اس کی کچھ رپورٹس نیگیٹو تھی۔ رپورٹس لے کر وہ ہنا ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس نے بڑی ڈیٹیل سے جاذب کی رپورٹس چیک کی، پھر بڑی افسردگی سے بولی، مسٹر جاذب، آپ باپ نہیں بن سکتے۔ جاذب گھبرا کر بولا، کیا مطلب آپ کا؟ ڈاکٹر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، آپ باپ نہیں بن سکتے۔ لیکن کیوں میم؟ دیکھیں، کیوں کا جواب آپ کی رپورٹس میں ہے۔ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور آپ کا آپریشن بھی ریڑھ کی ہڈی کا ہو چکا ہے، پلس آپ کا ایک گردہ بھی مکمل طور پر ناکارہ ہے۔ شاید اسی حادثے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلمز ہوئی۔ لیکن میم، کوئی علاج، کوئی امید نہیں؟ مسٹر جاذب، میں آپ کو جھوٹی تسلی یا کوئی جھوٹی امید نہیں دوں گی۔ آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے اور میرا وقت۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی جھوٹی آس پر میں ضائع کروں اپنا وقت اور آپ کا پیسہ۔ دیکھیں، آپ کی وائف میں کوئی پرابلم نہیں، پرابلم آپ میں ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ البتہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اس کی ذات تو ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والی ہے۔ جاذب گھر آتے ہوئے راستے میں ہی رک گیا۔
کس طرح وہ اتنی اداسی لے کر نمل کے سامنے جاتا۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکرا کر رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی باپ بننے سے محروم رہے گا؟ اور نمل جو اتنی ایکسائٹیڈ ہے اپنے بچے کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ماں بننے کی۔ اسے جب علم ہوا کہ وہ ماں بن ہی نہیں سکتی تو کیا گزرے گی اس پر؟ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ کیا اب میری محرومی کے سائے تلے نمل بھی ترستی رہے گی؟ رپورٹس اس نے ساری پھاڑ دی۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر گھر گیا۔ نمل اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں میں۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کچھ دوست مل گئے تھے، ان کے ساتھ تھا۔ نمل نے غور سے اس کے اترے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جاذب؟ کچھ نہیں یار، تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بنا اسے دیکھے بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ نمل اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس طرح تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا کہ منہ پھیر کر سو جائے۔ وہ تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ نمل سمجھ گئی کہ وہ ضرور کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ ہمدانی صاحب اور ان کی مسز کچھ دن میں واپس چلے گئے مایا کو کراچی چھوڑ کر۔ مایا کا انٹرسٹ بزنس کے ساتھ ساتھ عزت میں بھی بڑھنے لگا۔ عزت نے پھر رتابہ سے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا، یہ کہہ کر کہ اب گھر میں کافی لوگ ہیں اور مایا بھی اکیلی ہی سوتی ہے تو تم بھی سو سکتی ہو۔ روم الگ ہونے کے ساتھ ساتھ مایا کا عزت کے ساتھ کلوز ہونا بھی رتابہ برداشت کر گئی۔ عزت کو مایا کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھ کر خوش ہوتی کہ عزت کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مایا اور عزت ایک ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مایا بڑی دلچسپی سے عزت کو دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھو۔ تمہارا رتابہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ عزت خاموش رہا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئے؟ عزت اسے دیکھ کر بولا، تمہارا سوال کچھ عجیب سا نہیں؟ نہیں، میرا سوال عجیب نہیں، بلکہ تمہارا رشتہ بڑا عجیب لگا مجھے رتابہ کے ساتھ۔ کیوں؟ مما نے بتایا کہ تمہاری وائف ہے وہ۔ جب معلوم ہے تو پوچھا کیوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ عزت آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں شاید صحیح کہہ رہی ہو تم۔ تو پھر کون ہے وہ؟ میری مجبوری۔ کیوں الجھا رہے ہو؟ کھل کر بات کر سکتے ہو، اچھے دوست ہیں ہم۔ پلیز یار کوئی اور بات کرو۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا یہاں اور پھر تمہیں، تو وہ تمہارے گھر کی نوکرانی لگی مجھے، لیکن جب صبح تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مما سے پوچھا، وہ بولی تمہاری وائف ہے، تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ وہ عام سی لڑکی جس کا قد بھی تمہارے کندھوں تک مشکل سے پہنچتا ہے، وہ عام سے حلیے میں عام سے لباس والی تمہاری وائف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تمہارا بیہیویئر بھی بہت عجیب سا ہے اس کے ساتھ۔ عزت نے اسے غور سے دیکھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے سے غرور چھلک رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹاپک چینج کرو گی یا میں جاؤں یہاں سے؟ مایا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوکے بابا، سوری۔ پھر وہ آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ مایا صبح اٹھ کر نیچے آئی۔ سنو لڑکی، اس نے رتابہ کو آواز دی۔ جی؟ میرے کپڑے پریس کر دو جلدی سے۔ رتابہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر رابی کو دیے اور خود وہ ناشتہ بنانے لگ گئی۔ مایا اس کو دیکھتی رہی۔ عزت نیچے آیا، دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا۔ رتابہ کچن سمیٹنے لگی۔ مایا کو بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کیا رشتہ تھا عزت کے ساتھ اس کا کہ وہ ایک چھت تلے اس کے ساتھ اس کی غلام بنے رہ رہی تھی، جبکہ عزت اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی یا کون سی کمزوری جو عزت نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا؟ ہیلو، عزت نے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں گم ہو میڈم؟ کہیں نہیں، چلو لیٹ ہو رہے ہیں آفس سے۔ پینسل ہیل کے ساتھ پینٹ کوٹ پہنے وہ عزت کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی باہر گئی۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رتابہ کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ ایسی ہی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے عزت، اور امی نے مجھے زبردستی آپ کے سر پر تھوپ دیا۔ نہ جانے کب تک ہمارے اس رشتے کا بوجھ آپ اٹھاتے پھریں گے۔ وہ خود سے باتیں کرتی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ رتابہ جی، رابی نے اسے آواز دی، کال پر نمل بی بی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ ہاتھ ٹاول سے سکھاتی باہر آئی اور نمل کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ عزت کے رویے میں کچھ بدلاؤ آیا یا نہیں؟
یار میں اس سے ایسی کوئی امید نہیں رکھتی اب۔ وہ جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی موسم تو نہیں کہ خزاں کے بعد بہار میں بدل جائے گا۔ رتابہ، انسان کی نفرت محبت میں بدلنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، یہ بے موسم بھی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں چاہے؟ کیا تم نے کبھی اس کی چاہت پانے کی امید نہیں لگائی؟ میں اسے چاہتی ہوں نا، اتنا کافی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ بدلے میں چاہے جانے کی خواہش بھی رکھوں۔ ہاں، محبت کو پانے کی خواہش کوئی انہونی نہیں، خواہشوں کا ہمزاد ہر لمحے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس اسے حد میں رکھنے کا ہنر آنا چاہیے۔ پتہ ہے نمل، محبت کرنے کے بعد انسان کا دل بڑا خوش فہم ہو جاتا ہے، ناممکنات پر جی نہیں اٹکتا۔ کبھی پھول بھی خار لگتے ہیں، کبھی تیز کڑکتی دھوپ بھی ابرق سایہ لگتی ہے، اندھیری راتیں خوش نما سوچوں سے روشن ہو جاتی ہیں۔ محبت میں امید سب سے بڑا ہتھیار محسوس ہوتی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کب کب تک امیدوں کا دامن تھامے حقیقت سے منہ موڑے رہیں؟ آخر کب تک؟ خوابوں کا نگر آباد کر لینے سے، حقیقت کو فریب جان لینے سے زندگی ہمارے حسب منشا تو نہیں ہو جاتی؟ بے ثبات موسم کے انتظار میں، بہار کی امید میں زندگی بھی تھکنے لگتی ہے، تو کیوں نہ پھر امکانات سے ہٹ کر زندگی کی تھکن سے پہلے ہی ہم اپنی طاقت، اپنی توانائی محفوظ کر لیں، حقیقت کے ادراک سے کیوں نہ اپنی مشکل زندگی تھوڑی سہل بنا لیں۔ آخر کو زندگی اتنی طویل تو نہیں، پھر کیا محبت اور نفرت کا سوگ لیے ہم روز جیتے یا مرتے رہیں؟ نمل رتابہ کی ایک ایک بات اپنے من میں اتارتی رہی۔ وہ اس سے بات کر کے بہت اداس تھی، کیونکہ رتابہ کے لہجے میں چھپی ہوئی اداسی وہ محسوس کر لیتی تھی۔ نمل نے رتابہ سے بات کر کے عزت کو کال ملائی۔ حال احوال کے بعد وہ اپنی بات پر آئی۔ مجھے کچھ کہنا تھا تم سے۔ ہاں کہو۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ رتابہ سے کچھ نہیں کہو گے۔ عزت خاموش ہو گیا۔ تمہاری بیوی ہے وہ، تمہاری توجہ کی، تمہاری محبت کی اصل حقدار۔ لوگ تو اپنے حق کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے حق پر آج تک لب نہیں کھولے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کی قسمت ہے جس نے اس پر ناقابل برداشت ظلم ڈھائے ہیں۔ ایسی زندگی گزاری ہے اس نے جو اگر میری یا تمہاری ہوتی تو ہم سے کبھی بسر نہ ہوتی۔ اب اگر اس کی قسمت نے اسے تمہارے ساتھ منسوب کر دیا ہے تو اسے قبول کر لو تم، اور اس کے دکھوں کو بڑھانے کی وجہ نہ بنو۔ جب تم اس کی بیوی ہونے کا حق نہیں دے سکتے تو اس سے نفرت کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ تم بے شک اس سے محبت نہ کرو، لیکن ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس کے درد کا، اس کی تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہو نا۔ عزت بڑی مشکل سے اس کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ رتابہ اور اپنے رشتے کو لے کر نرگس کے علاوہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اسے بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ رتابہ اس کی بیوی ہے۔ نمل کی ساری بات سن کر وہ بولا، ختم ہو گئی تمہاری تقریر یا کچھ باقی رہتی ہے؟ نمل کو کافی تپ چڑھی اس کی باتوں کو تقریر کہنے پر۔ عزت، کیا سمجھتے ہو خود کو تم؟ عزت بڑے اطمینان سے بولا، انسان۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم انسان ہو۔ تمہاری امی کا بھی یہی خیال ہے، انہوں نے بھی مجھے انسان نہیں سمجھا۔ نمل کو کافی غصہ آیا۔ اگر امی تمہیں انسان نہ سمجھتی تو آج رتابہ کی جیسی زندگی تم جی رہے ہوتے، تم بھی بدبخت کہلائے جاتے، جگہ جگہ زمانے کی ٹھوکروں پر ہوتے، اور جس کرسی پر بیٹھ کر اتنی اکڑ دکھا رہے ہو نا، وہ میری ماں کی وجہ سے ہے، ورنہ اسی آفس کے یا اس جیسے کسی دوسرے آفس کے چپڑاسی ہوتے تم۔ اور جن آفیسرز کے ساتھ تم قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہو نا، میری ماں نہ ہوتی نا تو کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے انہی آفیسرز کے شوز پالش کر رہے ہوتے یا تلوے چاٹ رہے ہوتے تم۔ عزت سے اتنی بدتمیزی کے ساتھ آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی، اور یہ نمل تھی جس نے اسے کپڑوں کی طرح دھو کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی اتنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا اور چلا کر بولا، شٹ اپ، اتنی بدتمیز ہو تم، مجھے نہیں معلوم تھا۔ غصے سے اس نے فون کاٹا، اور اب خیر رتابہ کی نہیں تھی۔ نمل نے تو اپنی بھڑاس نکال لی تھی، لیکن اب اس کا بھڑکنا بیچاری رتابہ نے سہنا تھا۔ وہ گاڑی لے کر غصے سے فوراً گھر پہنچا۔ رتابہ سیکنڈ فلور پر پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ رتابہ کہاں ہے؟ رابی سے پوچھا۔ وہ سب سے اوپر والی چھت پر ہیں۔ وہ دندناتا ہوا سیڑھیاں چڑھا۔ رتابہ نیچے آ رہی تھی۔
دونوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا۔ وہ بنا سانس لیے اس پر چلایا، کیا کہا ہے تم نے نمل سے؟ غصے سے اس کی ابلتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ میں نے تو… چٹاخ کی آواز پوری سیڑھیوں پر گونجی۔ 1 نہیں 2 3 4 زوردار تھپڑ عزت نے اس کے منہ پر مارے۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ پل بھر اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ ہر وقت اپنی مظلومیت کا ڈھول پیٹ کر کیوں ذلیل کرواتی ہو مجھے دوسروں سے؟ تھپڑ اتنے زور کے پڑے تھے کہ وہ کچھ بولنے یا سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ عزت نے زور سے اس کا گلا دبایا۔ اگر اب امی نے، نمل نے یا کسی نے بھی تمہارے حوالے سے مجھ سے کوئی بھی بات کی یا مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا خامیازہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے اندر وحشی مرد کو سلایا ہے نا تو اسے جگانے کی کوشش مت کرو، آئی سمجھ؟ پھر وہ اسے وہیں سیڑھیوں پر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا۔ رابی نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھا، لیکن عزت کے جاتے ہی وہ اوپر آئی اور رتابہ کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کیا کہتی اس سے؟ چپ چاپ دیوار کا سہارا لیے نیچے آنے لگی۔ رابی نے اسے سہارا دیا تو اس نے منع کر دیا۔ تم جاؤ رابی یہاں سے، آپ کو ایسے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ صاحب جی نے کیوں مارا ہے آپ کو؟ وہ آنسو روکے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی، مجھے نہیں معلوم۔ رابی اسے کمرے تک لائی۔ رتابہ نے اسے گھر سنبھالنے کے لیے واپس بھیج دیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ نمل سے اتنا پوچھتی کہ کیا بات کی تھی اس نے عزت سے۔ شام کو عزت کے آفس سے آنے سے پہلے ہی نمل کا فون پھر سے آیا۔ رتابہ نے بات نہ کی کیونکہ وہ رو پڑتی فون پر، اور پھر نمل نے عزت کو اور عزت نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ حسب معمول وہ رات کچن میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ مایا جوس لینے کچن میں آئی تو اس کی نظر رتابہ کے چہرے پر جا رکی۔ وہ اس کے پاس آئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا؟ کس نے مارا تمہیں؟ وہ روٹی توے پر ڈالے بولی، کسی نے نہیں۔ تو پھر یہ سوجے ہوئے گال اور ان پر انگلیوں کے اتنے گہرے نشان؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ عزت نے اندر آتے ہوئے کہا، مار یہ ہمیشہ اپنی حرکتوں پر کھاتی ہے۔ مایا عزت کے پاس آئی۔ کیا مطلب؟ کیسی حرکتیں؟ عزت کو اب تک اس پر ذلالت والی حرکتیں۔ کیوں؟ ایسے کون سے ذلیل کام کرتی ہے یہ؟ تم چھوڑو اسے۔ عزت مایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لایا۔ تم اس کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ اسے یہاں دیکھ کر کوفت سی ہوتی ہے مجھے۔ کون ہے یہ؟ سب اسے تمہاری بیوی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں رہ رہی ہے یہ تمہارے ساتھ؟ اور آج اس کی یہ حالت کس نے کی؟ عزت نے سموکنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ لائٹر سے سگریٹ سلگا کر بولا، میں نے۔ واٹ؟ مایا کی آواز اچھی خاصی بلند ہوئی۔ وہ لان میں باہر آ گیا۔ مایا جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے سموکنگ کب سے شروع کی؟ آج سے پہلے تو میں نے سگریٹ کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔ عزت سگریٹ کے دھوئیں سے کھانسنے لگا۔ مایا نے اس کے منہ سے سگریٹ چھینا تو اس کے لمبے ناخن نے اس کا ہونٹ زخمی کر دیا۔ اوہ سوری، ریئلی سوری۔ وہ اپنے ہاتھوں سے عزت کے ہونٹ چھونے لگی تو عزت نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور دوسرا سگریٹ نکالا پاکٹ سے۔ مایا نے وہ بھی چھین لیا۔ یہ طریقہ ہے یار، جب پینا نہیں آتا تو کیوں دھوئیں کی نظر خود کو کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، اتنی ڈپریشن کا شکار کیوں ہو؟ مایا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں دوست ہوں تمہاری، تم ٹرسٹ کر سکتے ہو مجھ پر۔ عزت نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس لی۔ ٹرسٹ؟ پہلے میں خود پر تو کر لوں۔ مایا نے بڑے پیار سے اسے ٹریٹ کیا۔ اچھے دوست ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں، مجھے اپنا آپ سمجھ کر شیئر کر سکتے ہو۔ دوست ہونے کے ناطے میں تم سے الگ تو نہیں۔ بولو کون ہے یہ؟ وہ عزت کا ہاتھ تھامے سرسبز گھاس پر بیٹھی۔ عزت گھاس پر بیٹھا تو ایک ایک کر کے گھاس کے تنکے نوچنے لگا۔ عزت اب کچھ بولو گے بھی؟ آخری بار پوچھ رہی ہوں، اس کے بعد میں نے نظر بھی نہیں آنا تمہیں۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ عزت کی وہ بہت اچھی دوست تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بھی اسی کی طرح بہت ضدی ہے اور بنا سچ جانے وہ ٹلنے والی نہیں۔ نکاح ہوا تھا اس کا اور میرا آج سے 2.5 سال پہلے۔ کن حالات میں ہوا تھا؟
مایا نے اس سے پوچھا۔ وہ کیسے حقیقت بتاتا اسے جسے وہ آج تک خود نہیں جان پایا تھا؟ امی نے زبردستی شادی کی تھی میری، میں آج تک اسے قبول نہیں کر سکا۔ کون ہے یہ، کہاں سے آئی، مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ لاوارث ہے یہ۔ مایا کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ کیا؟ لاوارث لڑکی تمہاری بیوی؟ کم آن یار، جھوٹ تو مت بولو مجھ سے تم۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیسے کر دی تمہاری ماما نے شادی؟ سگی ماں ہے وہ تمہاری؟ ہاں سگی سمجھ لو۔ کیا مطلب سگی سمجھ لوں؟ پھپھو ہیں وہ میری، انہوں نے پالا ہے مجھے۔ یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کا بدلہ انہوں نے تم سے رتابہ جیسی لڑکی سے تمہاری شادی کر کے لیا۔ نہیں یار وہ ایسی نہیں ہے، ہم دونوں بھائیوں کی وجہ سے ان کا ہنستا بستا گھر خراب ہو گیا، ان کا شوہر ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، ہماری خاطر وہ اپنی ممتا سے بھی دستبردار ہو گئی، بہت لاڈ پیار سے پالا ہے انہوں نے ہمیں، کبھی ماں باپ کے نہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ جب ماں کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ماں بن کر جان لیے حاضر رہی، جب بابا کا نام آیا تو وہ شفقت کا روپ دھارے مضبوط چٹان کی طرح ہمارے سامنے تھی۔ عزت نے مایا کی طرف دیکھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو شوہر سے دور رہتے ہوئے؟ 24 سال، لیکن اب وہ لوٹ آئے ہیں، اور ان کی بیٹی میری بھابھی ہے۔ کب کی انہوں نے اپنی بیٹی سے تمہارے بھائی کی شادی؟ 3-4 ماہ ہوئے ہیں، اور تمہاری شادی کو 2.5 سال، یعنی ان کے شوہر اور بیٹی کی واپسی سے پہلے انہوں نے تمہاری شادی رتابہ سے۔ مایا نے ابرو اچکائے۔ اف، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی اپنے ہی خون سے اپنی محرومیوں کا بدلہ اس طرح بھی لے سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے بھولے بھالے عزت جی، پیار سے انہوں نے تم دونوں بھائیوں کو اس لیے پالا کہ ان کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہ تھا تم دونوں کے علاوہ۔ شوہر نے طلاق نہیں دی تھی، شادی بھی نہیں کر سکتی تھی وہ، اور کوئی چانس ہی نہیں تھا ان کے پاس، اسی لیے اپنی نفرت کی جڑیں ان کے اندر پنپتی رہی کہ کس طرح وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ، اپنی تنہائی کا بدلہ لے۔ 24 سال اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے دور رہنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اپنے اندر کی جلتی آگ میں جوان ہونے پر انہوں نے تمہیں جھونک دیا۔ صاف صاف بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مائی ڈیئر، یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی ساری زندگی کی قربانیوں کی بھینٹ انہوں نے تمہیں چڑھایا ہے۔ اپنی زندگی تو ان کی ضائع ہوئی ساری، اب انہوں نے تمہاری زندگی سپوائل کی ہے، ورنہ کوئی اتنا پاگل نہیں کہ کسی بھی راہ چلتی لاوارث لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ تم اتنے گئے گزرے بھی نہیں تھے، یا اتنے گرے ہوئے کیریکٹر کے بھی نہیں تھے کہ تمہارے لیے کوئی عزت دار شریف گھرانے کی لائف پارٹنر نہ ملتی۔ عزت غصے سے کھڑا ہوا۔ پوری دنیا ایک جگہ اور میری ماں ایک جگہ، اگر وہ اپنے منہ سے خود اس بات کا اقرار بھی کر دینا تو میں تب بھی یقین نہیں کروں گا کہ وہ مجھے اپنی محرومی کی نظر کریں گی، لہٰذا ان کے بارے میں آئندہ تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہ سنوں۔ مایا ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ اور رتابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتی تم سے؟ یاد رکھنا عزت، جب عورت ہر ظلم زیادتی خاموشی سے سہنا شروع کر دے تو ڈرو اس کی خاموشی سے، کیونکہ اس کی خاموشی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تم تو اس سے نفرت کر رہے ہو آج، لیکن کل کو اس کی نفرت کا مقابلہ تم مرد ہو کر نہیں کر سکو گے۔ عورت ایک بہت خوبصورت آئینے کی مانند ہوتی ہے، لیکن ٹوٹ کر جب بکھرے تو اس کا ہر ٹکڑا خنجر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ وقت پر حفاظتی بند باندھ لو تو بہتر ہوگا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ برباد وہ ہوتے ہیں جو آباد ہوں۔ عزت کی بات مایا کے دل پر لگی۔ کب تک گزارو گے ایسی زندگی؟ جب تک زندگی ہے، شاید تب تک۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری بھی ایک بھرپور پیار محبت والی زندگی ہو، ایسی بیوی ہو جس سے تم پیار کرو، وہ تم سے پیار کرے، تمہارے بچے ہوں، عام لوگوں کی طرح خوشحال رہو تم؟ گزارنا چاہتا ہوں ایسی ہی زندگی، لیکن رتابہ کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ مایا کو آرام سے اس کے دل سے اس کی زندگی میں آنے کا راستہ عزت نے خود دکھایا تھا۔
وہ آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے اسے دیکھنے لگی۔ عزت ان باتوں سے تھک گیا تھا۔ اکتاہٹ سے اس نے بات کا پہلو بدلا اور مایا کے اتنے والہانہ انداز سے دیکھنے پر مسکرایا۔ ایسی نظروں سے نہ دیکھو یار، کچھ ہوتا ہے۔ مایا بہت زور سے ہنسی، وہ بھی ہنس دیا۔ مایا نے اس کا گال پکڑ کر کھینچا۔ بہت اچھے لگتے ہو ہنستے ہوئے۔ صبح صبح نمل کی کال آئی۔ عزت شوز پہن رہا تھا۔ اس نے فون کندھے سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو۔ نمل نے نہ سلام کیا نہ حال پوچھا۔ رتابہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا تم نے اس سے پوچھ لینا، اپنی دوست ہے خود ہی۔ اس کو پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا، لیکن وہ بات ہی نہیں کر رہی۔ اگر تم نے اس سے کچھ کہا ہے نا تو یاد رکھنا، ابھی پہنچ جاؤں گی کراچی اور تمہارا حشر بگاڑ دوں گی میں۔ عزت نے غصے سے فون کاٹا۔ نمل نے پھر کال ملائی۔ عزت نے کاٹ دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نمل کس قدر ضدی ہے۔ اس نے نرگس کے نمبر سے کال ملائی۔ عزت نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم امی۔ امی کے بچے، کال کیوں کاٹی میری؟ یار تم انسان ہو یا چڑیل؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ نمل کو اس کا چڑیل کہنا کافی ناگوار گزرا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ چڑیل؟ وہ اس پر برس پڑی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہن کو چڑیل کہتے ہو؟ تمہیں آئینہ کیا دکھا دیا میں نے؟ تم… عزت اس رویے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ اتنی منہ پھٹ لڑکی ہے یہ، کہیں سے نہیں لگتا کہ امی کی ہی بیٹی ہے۔ صبح صبح سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نیچے کچن میں آیا۔ رتابہ آملیٹ بنا رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے کان کے پاس منہ کر کے بولا، فون پر بات کیوں نہیں کر رہی تم نمل سے؟ رتابہ نے جیسے ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا تو عزت کے لبوں سے اس کے لب جا ٹکرائے۔ عزت پیچھے کیا ہٹتا، سن ہو گیا وہ۔ گھبرا کر رتابہ نے چمٹے کی بجائے گرم آملیٹ ہاتھ سے اٹھا لیا۔ ہاتھ جلنے سے اس کی چیخ نکلی تو عزت اس سے پیچھے ہوا اور اسے دیکھتا ہوا الٹے قدم اٹھاتا کچن سے باہر نکل گیا۔ رتابہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ چائے میں چینی کی جگہ اس نے نمک ڈال دیا۔ رابی کچن میں ابھی ابھی داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ چائے میں نمک ڈال دیا ہے آپ نے؟ رتابہ نے دیکھا ہاتھ نمک میں تھا۔ صاحب جی تو چلے گئے مایا میڈم کے ساتھ، آپ کس کے لیے چائے بنا رہی ہیں؟ رتابہ رابی کو دیکھ کر بولی، اوہ اچھا، کب گئے وہ؟ رابی نے اس کے ہاتھ سے چینی کی جگہ نمک کا ڈبہ دوبارہ لیتے ہوئے واپس کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، آپ جائیں، آپ کے لیے میں چائے بنا لاتی ہوں۔ نرگس سے بات کرتے ہوئے عزت گھر میں داخل ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا امی نمل سے، خواہ مخواہ رو رہی ہے وہ۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا ہے نا، آپ نہیں جانتی۔ 2 منٹ میں تیا پانچا ایک کر دیا آپ کی بیٹی نے میرا۔ جی امی جانتا ہوں، بہن ہے وہ میری، لیکن امی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے مجھ سے کسی کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ارے نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اس چڑیل سے کہے کہ وہ سوری کرے مجھے۔ اوکے امی، میں دے رہا ہوں فون رتابہ کو، یہ لو بات کرو امی سے۔ رتابہ بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے نمل کو قسم کھا کر مطمئن کرنا پڑا کہ عزت نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مایا کافی بنا کر لائی اور ایک کپ عزت کو دے کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا کہا تھا نمل نے تمہیں فون پر؟ کہ تمہاری پپھو کی بیٹی ہے نا، اور تمہاری بھابھی بھی؟ ہاں، اور میری دھوڑ شریک بہن بھی۔ عزت، مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارے صبر اور تمہاری برداشت پر۔ دوسری کال آ رہی تھی۔ رتابہ فون لیے نیچے آئی اور عزت کو تھمایا۔ آپ کی کال ہے۔ عزت نے اس سے فون لیا تو رتابہ نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ ہلکا سا زخم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کاٹا ہو۔ پھر وہ اس کے بغل میں بیٹھی مایا کو دیکھنے لگی، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک بولی، کیا ہمارے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ زیان کو گود میں لیے نمل جاذب کے پاس آئی۔ تم مجھ سے دور دور رہنے لگے ہو اور کافی دنوں سے نظر انداز بھی کر رہے ہو، وجہ جان سکتی ہوں کیوں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پریشان ہوں بزنس میں نقصان کی وجہ سے۔ زیان کو اس سے لے کر وہ پیار کرنے لگا۔ جاذب
بات بزنس کی نہیں، کچھ اور ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ زیان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جاذب کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ جاذب، یہاں دیکھو میری طرف۔ جاذب اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ نمل کا دل زور سے دھڑکا۔ جاذب، نظریں جھکاؤ مت، نظریں ملا کر بات کرو، کیا ہوا ہے؟ جاذب کیسے ٹالتا اسے؟ وہ زیان کو لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کچھ نہیں ایسا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ وہ اس کے سامنے تن گئی۔ کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ مجھے کیا ضرورت ہے تم سے جھوٹ بولنے کی؟ تم تو ہر بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ نہیں ہے تمہیں بتانے والی بات، کاروباری معاملات ہیں۔ ہٹو آگے سے۔ نہیں ہٹوں گی۔ اگر کاروباری معاملات ہیں تو تم نظریں مجھ سے کیوں چرا رہے ہو؟ نظر انداز میں ہو رہی ہوں نا، تو بات یقیناً میرے ہی متعلق ہے۔ ہاں ہے تمہارے متعلق، لیکن میں نہیں بتانا چاہتا۔ بس یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ ہو گئی تمہاری تسلی؟ نمل اس کا یہ رویہ برداشت نہ کر سکی اور رو دی۔ وہ زیان کو نرگس کے حوالے کر کے واپس آیا۔ نمل، بات سنو میری یار۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کیوں؟ ہاتھ لگانا منع ہے کیا؟ وہ اور بھی رو دی۔ حد ہوتی ہے یار، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے کہ اب تمہارا رونا نہیں بند ہو رہا؟ تم کہہ ہی تو نہیں رہے۔ جب تک بتاؤ گے نہیں میں ایسے ہی روتی رہوں گی۔ جاذب کیا کرتا؟ پریشان ہو گیا مزید۔ ٹھیک ہے پھر روتی رہو۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر لیٹ گیا۔ نمل اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ تو اس کا ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب اسے روتا دیکھ کر منہ ہی پھیر لیا۔ وہ رات گئے تک روتی رہی۔ جاذب بھی ایک پل نہیں سویا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں آؤں گی اب تمہارے پاس بھی۔ وہ اٹھ کر خود اس کے پاس آیا۔ نمل، بات بتانا چاہتا ہوں میں، لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تو کیا تم میرے آنسو، میری ناراضگی سہ لوگے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر بولو کیا بات ہے؟ جاذب نے اس کے آنسوں سے تر چہرہ دیکھا اور دل میں بولے گیا، کیسے بتاؤں، ابھی تو ہماری شادی کو 4 مہینے بھی نہیں ہوئے، کیسے سنا دوں تمہیں یہ خبر جو لوگوں کو کئی سالوں بعد جا کر معلوم ہوتی ہے؟ ابھی سے چھین لو تمہاری امیدیں، تمہاری خوشیاں۔ جاذب، اب منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ بولو بھی۔ بات کرنے سے پہلے ہی جاذب کے آنسو اس کے گال پر بہہ نکلے۔ نمل تڑپ کر رہ گئی اس کے آنسو دیکھ کر۔ جاذب، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ تمہاری طرف دیکھا تو بول نہیں پاؤں گا یار۔ نمل مزید پریشان ہو گئی کہ ایسی کون سی بات ہے؟ جاذب، جلدی بتاؤ، میری جان مشکل میں نہ ڈالو، بولو کیا بات ہے؟ نمل، میں تمہیں… آگے وہ رک گیا۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ہاں آگے بولو۔ نمل کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ یار، مجھ سے تمہیں اولاد کی خوشی نہیں مل سکتی۔ نمل کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم ماں نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میرے ساتھ رہ کر ساری زندگی تمہاری گود خالی رہے گی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جاذب، کہہ دو یہ مذاق ہے۔ نہیں، یہ مذاق نہیں، وہ کڑوی حقیقت ہے جسے اب ہم نے برداشت کرنا ہے اور اللہ کے اس فیصلے پر صبر کرنا ہے۔ نہیں جاذب، ایسا نہیں ہو سکتا یار، میں نہیں مانتی اس بات کو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کوئی۔ کوئی غلط فہمی نہیں میری جان، بس میرے بخت میں یہی لکھا ہے۔ ہمارے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان بد نصیبوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ نمل کے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ جاذب نے اسے گلے سے لگایا تو خود بھی رو پڑا۔ یہ کیسا امتحان تھا جہاں پل بھر میں ان کے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے، جن کی کرچیوں کی چبھن نے اب ساری زندگی ان کی آنکھوں کو بے نور رکھنا تھا۔